یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہے۔ یہ کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامع مساجد؟ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے بھائی، میں نے کوئی مسجد بنائی نہیں ہوئی ہے، نہ میں نے کوئی پلاٹ اپنے چاہنے والوں سے ہتھیا کے اور چندوں کے اوپر آہستہ آہستہ کر کے بلڈنگ کھڑی کر کے اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اپنا کوئی مکان بھی نہیں بنایا، تو اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی مسجد میں جمعہ پڑھانے کی۔ یہ جتنے لوگ مساجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں یہ ان کے باپ دادا نے مسجدیں نہیں بنائی ہیں بلکہ انہوں نے لوگوں کے چندے ہتھیا کے یہ مسجدیں بنائی ہیں اور یہ ان کی سورس آف انکم بھی ہے۔ جامعہ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے کہ جمعے والے دن زیادہ لوگ آتے ہیں، زیادہ چندہ اکٹھا ہوتا ہے، ورنہ ان پرنسپل ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں کیا اسلام میں یہ چیز پریفریبل ہے کہ گلی میں 3 مسلک کی مسجدیں اور تینوں جامعہ مساجد ہیں؟ جامعہ مسجد کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہوگی مسلمانوں کی، جس میں آپ نے مسلمانوں کے جو سیاسی معاملات ہیں اور معاشرتی ایشوز ہیں، معاشی ایشوز ہیں، ان کو آپ نے پبلکلی ڈسکس کرنا ہے۔ عید کی نماز جو ہے ہماری اینول گیدرنگ ہے، اور حج کی نماز اور حج کے جو اراکین اور باقی ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے۔ تو جمعے کا جو خطبہ ہے وہ بیسیکلی ایک سمجھ لیں ایک ہفتے کے بعد یاد دہانی تذکیر کے لیے تھا، جس میں مسلمانوں کے ایشوز بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور باقی سارے معاملات۔ اس لیے اس میں امپلائیڈ ہے کہ ایک شہر کے اندر ایک بڑی جامع مسجد ہونی چاہیے جہاں پہ سب لوگ جمع ہوں۔ آپ ایران میں چلے جائیں، وہاں پر تہران کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے اور آلموسٹ 1.5 ملین کے قریب لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، 7 گراؤنڈ میں نماز، اور پریزیڈنٹ آف ایران وہاں پہ خطبہ دیتے ہیں۔ بیسیکلی یہ جو خطبات بھی ہیں نا، یہ ایک پولیٹیکل گیدرنگ ہے، تو جو لوگ گورنمنٹ لیول کے اوپر معاملات کو لے کے چل رہے ہیں انہیں جمعہ پڑھانا چاہیے۔ یعنی ہمارے جہلم شہر میں اصولاً ڈی سی کو نماز جمعہ پڑھانی چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے جی وہ نماز نہیں پڑھا سکتا تو تقریر تو وہی کرے گا، مولوی کا کام نہیں ہے کہ وہ تقریر کرے۔ سیدنا عمر ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے پیشوا بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے، امام مسجد بھی تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر جمع تھیں۔ لیکن بیسیکلی چند صورتیں رٹ کے اور 2-4 باتیں دین کی سیکھ کے ایک بندہ ممبر پہ چڑھ کے کہے کہ میں لوگوں کو دین سکھاؤں گا، جسے نہ ماڈرن سائنس کا پتہ ہو، نہ اسے دینی اختلافات کا پتہ ہو، نہ مسلمانوں کے ایشوز کا پتہ ہو، اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کو گائیڈ کروں گا، ان لوگوں کو گائیڈ کرے گا کہ جن لوگوں نے اسے تنخواہ پہ رکھا ہوا ہے اور ان کی تعلیم بھی ان سے زیادہ ہے، وہ ان کو کمی کمین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ اب میں کہیں پہ جمعہ پڑھاؤں گا تو مجھے کوئی کمی کمین کے طور پہ تو نہیں دیکھ رہا ہوگا، نہیں دیکھ رہے گا۔